بسم اللہ الرحمن الرحیم جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا مجھے ایک نے سوال کیا، میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ مطلب لوڈو کھیلنا کیسا ہے، کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرہ میں جب کسی کے پاس وقت فارغ ہوتا ہے تو لوڈو کیرم بورڈ کھیلنے میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو کیا دین اسلام اس قسم کے دین اسلام میں اس قسم کے کھیل کھیلے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو کھیل کا اصل مقصد ذہنی آرام، جسمانی ورزش ہوتا ہے۔ جس کھیل میں یہ مقصد پورا نہ ہوتا ہو اسے کھیلنے کی اجازت نہیں۔ سب سے پہلے مومن کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس سے اس کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہو اور نہ آخرت میں۔ اللہ پاک نے مومن کی صفات قرآن کریم میں سورہ مؤمنین میں بتایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، آیت نمبر 3 ہے۔ یعنی کامیاب مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یعنی ایسا کام جو دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں، تو ایسا کام مومن لوگ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کی سورہ فرقان میں اللہ پاک کا فرمان ہے، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس سے گزر ہو جائے تو سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ لغو اور فضول کھیلوں کو عمل میں لانا تو درکنار، بلکہ ایسے کھیلوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور وہاں سے شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں اس سے کیا حکم ہے، یعنی کیرم بورڈ کا، لوڈو کا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ ابو داؤد شریف میں الترغیب و ترہیب نامی کتاب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ من لعب بنرد او نرد شیر فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ جس نے نرد یا نرد شیر سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، جو بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من لعب بالنرد شیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ، کہ جس نے نرد شیر سے کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر یعنی شور کے گوشت اور اس کے خون میں ہاتھ ڈبو دیا۔ عربی زبان میں نرد، جو عربی حدیثوں کتابوں میں نرد کا لفظ ہے، یعنی جو نرد کھیلا۔ اب نرد کا کیا معنی ہے؟ نرد کھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان میں نرد کا معنی لعبۃ الطاولہ کیا گیا ہے، یعنی وہ کھیل جو لکڑی کے تختے پر کھیلا جائے، لکڑی کے تختے پر کھیلا جائے۔ اس میں کیرم بورڈ بھی آ گئے، سنوکر، شطرنج اور لوڈو وغیرہ تمام فضول کھیل آ جاتے ہیں اس نرد کے لفظ سے۔ آیا سمجھ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیل سے اس لیے منع فرمایا کہ اس کا اصل مقصد قمار یعنی جوا ہے۔ بعض لوگ جو اس کھیل میں ماہر ہو جاتے ہیں تو
تو پھر وہ بازیاں شروع کرتے ہیں کہ کون جیتتے ہیں دیکھا جائے، کرتے نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس کا اصل مقصد قمار یعنی جوا ہے اور ناحق مال کھانا ہے، نیز اس میں اللہ کی یاد سے اور نماز کی غفلت اور سستی ہوتی ہیں۔ اب جو کھیل میں مشغول ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہیں تو ان کو اذان کا پرواہ نہیں، نماز کا پرواہ نہیں، تو اسی کھیل میں منہمک رہتا ہے۔ تو یہ کھیل ایسا ہے کہ جو نمازوں سے دوری پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی یادوں سے دوری پیدا کرتے ہیں، اور نہ اس سے انسان کا کوئی دنیا میں کچھ فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص گویا کہ اپنے ہاتھ کو خنزیر یعنی سور کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھیل سے بالکل سخت درجے کی نفرت کا اظہار فرمایا۔ تو اب اس کا کھیلنا یا نہیں کھیلنا کیا بتلانا چاہ رہا؟ تو سنیے کہ اگر اس کھیل میں یعنی لوڈو میں یا کیرم بورڈ میں اگر ہار جیت میں لین دین کی شرط کے ساتھ کھیلا، یعنی لین دین یعنی جو ہارے تو اتنا دینا پڑے گا، اس طرح کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کی شرط لگائے تو کیا ہے؟ وہ جوا ہے۔ تو جوا ہونے کی وجہ سے یہ بالکل قطعاً اس طرح کا کھیل حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر ہار جیت کی شرط نہ ہو، کبھی کبھار تفریح طبع کے لیے یعنی دل کی خوشی کے لیے تھوڑا ذہنی الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے یا ٹائم پاس کے لیے اس طرح اگر کوئی کھیل لے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کھیلوں میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ نماز اور دیگر فرائض میں خلل پڑنے لگتا ہے، اس سے دوری پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایسے کھیلوں سے فقہا مطلقاً منع کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ قرا کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، تو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لہذا ایسا کام جس سے کوئی دینی فائدہ ہو اور اس میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، یعنی انسان کے اسلام کی خوبی اس کا بے فائدہ چیزوں کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی وہ انسان جو مسلمان ہو تو مسلمان کی اس بات میں بھلائی ہے کہ اس کو جن چیزوں سے فائدہ نہ ہوتا ہو اس کو چھوڑ دیں، یہ انسان کی بھلائی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہٰذا جو بہت سے لوگ تاش بھی کھیلتے ہیں، تاش، لوڈو، کیرم بورڈ کھیل کر اپنی قیمتی وقتوں کو ضائع کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ احکام القرآن نامی کتاب میں ہے ما شہدت التجربہ بأن ضررہ اعظم من نفعہ ومفاسدہ اغلب على منافعہ وأنه من اشتغل بها ألهاه عن ذكر الله وحده عن الصلوات والمساجد التحق ذلك بالمنهي عنه لاشتراك العلة فكان حراما أو مكروها۔ کہتے ہیں کہ تجربہ اس بات کا ہوا کہ اس کا نقصان بڑھ کر ہے اس کے نفع سے، اور اس کا بگاڑ اور فساد اور خرابی زیادہ ہے اس کے منافع سے، اس کے نفع سے، اس کے فائدے سے۔ اور نیز یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جو شخص ایسے کام میں ایسے کھیل میں مشغول ہو گیا تو یہ کھیل اس کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے
نمازوں سے اور مسجدوں سے دوری پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کھیلوں کا حکم یا تو حرام ہے یا نہیں تو مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے۔ تو یہ تو کیرم بورڈ کا اور تاش وغیرہ کا ہوا۔ جو شطرنج کھیل ہے، شطرنج، یہ شطرنج کھیلنا بالکل مکروہ تحریمی ہے، اور اس میں ہار جیت کی شرط لگائی جائے تو جوار قطعاً حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شطرنج کے کھیل کو گمراہی قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مطلب یہ آج کل کے نوجوانوں میں بالکل اپنے وقتوں کو بیکار کے کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سب نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ انسانوں کا ہر لمحہ، ہر وقت قیمتی ہیں۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن 5 سوال کریں گے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم کو جو جوانی اور جو زندگی دی گئی تھی، اس زندگی کن کاموں میں تم نے خرچ کیا، یہ بھی ایک سوال قیامت کے دن ہوگا۔ جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے اگر ہم میں